السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاحتکاب فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی شوق اور محبت کی وجہ سے مجھ پر ہر بار 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن کے جب 3 بار درود پاک پڑھا اس دن کے اور جس رات درود پاک پڑھا 3 مرتبہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، 3 بار دن کو درود پاک، 3 بار رات کو درود پاک پڑھ لیں شوق اور محبت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کے گناہ اللہ پاک بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں دوران سفر حج مکہ مکرمہ کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے چوکیدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ چوکیدار خیمے سے باہر نکلا، اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا، اس نے اسے جگایا، کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا، حجاج نے کہا کہ میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ بولا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ جہاز نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزے رکھ رہے ہو؟ عربی نے کہا کہ قیامت کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے رکھ رہا ہوں، آج کھانا کھا لو۔ جہاز نے کہا کہ آج کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا۔ عربی بولا کہ کیا آپ ضمانت دیتے ہیں میں کل تک زندہ رہوں گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ عربی بولا تو پھر وہ بات بھی نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے تو وہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ کہا اور چل دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری بکر۔ اللہ کے نیک بندے کسی حاکم کی کسی حکمران کے روپ میں نہیں آتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عاشقان رسول یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں وہ کل ہولناک قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں ایک پریکٹس ہو چکی ہے روزہ رکھنے کی، ایک روٹین بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے۔ اگر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کنٹینیو کر لیں آگے تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ یعنی اپنی زندگی اگر ہم روزوں والی گزارنا چاہتے ہیں نا تو ابھی موقع ہے۔ ہاں پھر اگر وہی پرانے روٹین میں آگے جو رمضان سے پہلے تھی تو پھر جب نئے سرے سے شروع کریں گے تو بہت مشکل لگے گا، ایک روزہ پہاڑ لگے گا، بہت بڑا کام کر لیا۔ لیکن ابھی ایک روٹین بن چکی ہے سحری کرنے کی، افطاری کرنے کی، تو کوشش کریں اسی کو جاری رکھیں اور جتنے ہو سکے میکسیمم روزے رکھیں، اور ہو سکے تو کھانے کی بھی یہی روٹین مسلسل زندگی بھر کی یہی روٹین بنا لیں، 2 ٹائم کھانے کی، اور روزے بھی رکھیں۔ اکثر روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا سرور ملے گا، اور پھر جو آخرت کی گرمی ہوگی اس سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے، عرض کی میرا روزہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزے رکھ رہے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر رہی۔ آپ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے سے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟
اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دے دیں گے اور تم اس سے بے روزہ افطار کر لینا۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے آزمانے کے لیے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ایک بکری کو۔ غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ مالک کے سامنے جھوٹ بولوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ اللہ فرمائے گا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے اس مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لی، اتنا اچھا غلام، اتنا نیک غلام ہے۔ پھر اس چرواہے کو آزاد کر دیا، ساری بکریوں میں اس کو تحفہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمتوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی برگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کر لی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو غریب آدمی، میرے پاس غلام کہاں سے؟ فرمایا کیا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک روزہ مشکل ہے، 2 مہینے 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ مشکل کام ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، غریب آدمی ایک کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 60 کو کہاں سے کروں گا؟ اتنے میں بارگاہ رسالت میں کوئی کھجورے لے کے آیا تو فتح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجورے اس کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ بولے اللہ کی قسم مدینے میں میرے علاوہ کوئی غریب ہی نہیں ہے، سب سے غریب زیادہ میں ہی ہوں، سب سے بڑھ کر کوئی خاندان محتاج نہیں ہے میرے علاوہ۔ حضور یہ سن کر مسکرا دیے، یہ کر کیا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں مانتا، نہ روزے رکھتا ہے، نہ مان رہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ابھی کھجوریں دی ہیں فری میں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ غریب نہیں ہے مدینے میں مجھ سے بڑھ کے۔ حضور نے فرمایا ساری خود ہی رکھ لو، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نے اس حدیث پاک کی جو شرح فرمائی ہے، اس سے چند مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ کفارے میں ترتیب معتبر ہے، اگر غلام آزاد کر سکتا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا کفارے میں، اگر غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر نئے سرے سے شروع کرے، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کفارے کی تفصیل جو ہے وہ احکام روزہ کے صفحہ 152 تا 156 پر گزر چکی ہے۔ یعنی اپنا یہ کفارہ تو خود بھی کھا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے کہ اپنے اختیار سے اس کفارہ جو ہے اس کے لیے تھا وہ انعام بن گیا، جو اس نے کفارہ دینا تھا وہ اس کے لیے انعام بن گیا۔ یہ ہے حضور کا اختیار، ورنہ کوئی شخص اپنے کفارہ اپنی زکوٰۃ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے کھا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے، نہ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، اور کفارہ بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، بیوی بچوں کو، غریب مسکینوں کو اوروں کو دینا ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں شریعت کا جو رول چاہیں، اللہ نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے۔ نزہۃ القاری میں ہے کہ اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے جس حکم سے چاہے مستثنا کر دے، جدا کر دے۔ رول اور ہے شریعت کا، میرے آقا چاہے کسی ایک کے لیے رول بدل دے، اللہ نے اختیار دیا۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے خود کھانے اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا حکم دے دیا، شریعت کا حکم تبدیل کر دیا، اس کا کفارہ بھی ہو گیا۔ ایک بار سیدنا امیر معاویہ نے
سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے. آپ نے وہ سارے درہم ایک ہی دن میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. دوسرے دن خود روزہ رکھ لیا. سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا گوشت خرید لیتی، افطاری کر لیتی اس سے. فرمایا اگر تم یاد دلا دیتے تو پھر میں رکھ لیتی، بچا لیتی، یاد ہی نہیں دلاتی. ہم پہلے اپنے لیے یاد رکھتے ہیں، پھر ہم بڑوں کو تقسیم کرتے ہیں، پہلے اپنا حصہ الگ کر لیتے ہیں. اللہ کی ان پر رحمتوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. یہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ کرے ہم بھی سخی بن جائیں، جو بھی اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرے، خرچ کرتے رہا کرے. یہ چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. سخاوت جو ہے یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جنت میں، اس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں. جو سخاوت کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت تک پہنچ ہی جاتا ہے. سخی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. لیکن جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے بھی دور. کوئی بندہ کنجوس آدمی سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں. ہمیشہ سخی بندے کی گیدرنگ زیادہ ہوگی. سخی بندے سے لوگ محبت کریں گے. کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کالا ہے، یہ گندا ہے، یہ ویسا ہے ویسا ہے، اس کے شکل و صورت پہ جائیں گے. بس دیکھیں گے سخی ہے، سخی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی لوگوں کی. تو سخی بندوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی دوزخ سے دور ہے. اسی طرح جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، دوزخ سے قریب ہے. تو اللہ پاک ہمیں سخاوت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.